اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا بہترین راستہ وہ اعمال ہیں جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے، اور اللہ پاک کو پکارنے کا بہترین راستہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ آج کے عمل میں، رمضان المبارک میں، کبھی بھی کسی وقت بھی آپ اس عمل کو، سورہ یاسین کے اس عمل کو کیجئے۔ آپ کی دنیا آخرت کے جتنے بھی مسئلے اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سورہ یاسین مبارکہ سن کر اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم مقدار 3 مرتبہ ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کم از کم 5 سے 10 منٹ اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے آپ نے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت نے جو احسانات فرمائے ان کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ سے مانگ لیں، اپنا جو مسئلہ ہے وہ حل کروا لیجیے۔ اور دعا میں اللہ رب العزت سے عرض کیجیے، اللہ میں آپ کے در پہ آ گئی ہوں، آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو میں نے یہاں سے جانا ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے سورہ یاسین یہ میرے ساتھ پڑھنی ہے، سننی ہے، اور اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا کر لینی ہے۔ یہی ہمارا آج کا عمل ہے جو رمضان المبارک میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ دعا کر لینی ہے، آپ کے دنیا آخرت کے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی پریشانی نہیں جو اس عمل سے حل نہ ہو سکتی ہو، اور کوئی حاجت نہیں جو اس عمل کے کرنے والوں کی پوری نہ ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ جو شوہر کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اتھینٹک ہے، وہ جب اس عمل میں شامل ہوں، سورہ یاسین کو سن کر دعا کریں، پھر پانی پر پھونک مار کر اپنے شوہر کو وہ پانی پلا سکتے ہیں، تصور میں چہرہ لا کے اس پہ دم کر دیں، کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ یاسین سنتے ہیں، اس کے بعد پھر درود پاک اور پھر دعا آپ نے خود پڑھ لینی ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ سورہ یاسین کے بعد چند سورہ یاسین کے فضائل ہیں، سن لیجئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمل کی باقی ترتیب ہوگی۔ سورہ یاسین پلے ہوگی، اس کے بعد آپ نے یہ عمل خود مکمل کر لینا ہے، ویڈیو مکمل ہو جائے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما دیں، حل فرما دیں، اور ہمیں سکون والی، راحت والی، عزت والی اور چین والی، خوشیوں والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دیں۔ اور رمضان المبارک تو انعامات کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اعمال کے ساتھ، اور پھر اللہ پاک سے اپنے سارے مسئلوں کو حل کروا لینا ہے، اور انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اسی رمضان المبارک میں یقین کے ساتھ عمل کیجئے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سب مسائل کو حل فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حائج پوری ہو جائیں، ساری حاجتیں پوری ہو جاتی۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔
एक रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। एक रिवायत में है कि जो यासीन को पढ़ता है उसकी मगफिरत की जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है, और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है, और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़े वो पा लेता है, और जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफ़ी हो जाता है, और जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा में हो तो उस पर नज़ा में आसानी हो जाती है, और जो ऐसी औरत पर पढ़े जिसके बच्चा होने में दुश्वारी हो रही हो उसके लिए बच्चा जन्ने में सहूलत होती है। मुकरी रहीमुल्लाह कहते हैं कि जब बादशाह या दुश्मन का खौफ हो और उसके लिए सूरह यासीन पढ़े तो वो खौफ जाता रहता है। एक रिवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन और वस्साफात जुम्मा के दिन पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की उसकी दुआ पूरी होती है। और भी बहुत से फ़ज़ाइल हदीस मुबारक में सूरह यासीन के मुतालिक वारिद हुए हैं, लेकिन दिल में यकीन पैदा करने के लिए कि मेरा मसला इंशाअल्लाह इस सूरह मुबारक को सुनने से और इस सूरह मुबारक को पढ़ने से ज़रूर हल होगा, इसलिए अर्ज़ किए गए सूरह यासीन का जिक्र। सूरह यासीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई को ज़हन में रखते हुए सुनिए या पढ़िए, उसके बाद फिर हदीस मुबारक के मुताबिक मज़ीद अमल कंटिन्यू किया जाएगा। आइए आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वसवाء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا
ينفعكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما
صدقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند
يحضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمद وعلى आल सैयदना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। सूरह मुबारक जिन लोगों ने सुन ली, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लीजिए। सूरह मुबारक को प्ले करने का मकसद ये है कि वो बहनें जो रमज़ान मुबारक की इब्तिदा में आमाल से कोई महरूम ना रहे, कि महसूस अयाम में हैं और इस तरह वो आमाल तो नहीं कर पा रही, ना वो तिलावत कर पाएंगी, तो वो सूरह मुबारक सुन कर इसकी बरक़ात समेट लें, दुआ कर लें। अब दुरूद पाक पढ़ें, जितना आसानी से पढ़ सकें, उसके बाद दुआ कीजिए और फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाह पाक आप सब की सारी परेशानियों का हल फरमावें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।